یہ ایک مت ہے. یہ جو جملہ ہے نا کہ پچھلے زمانے کے علماء سائنسدان ہوتے تھے، یقین کیجئے یہ ایک یا تو خوشگمانی ہے اور ایک اچھا جملہ ہے اور یا ایک خامخواہ کا جملہ ہے جو آج کل ایک وائرل کر دیا اور ایک پھیلا دیا گیا. ذرا لسٹ بنوا کے دیکھیں کتنے علماء سائنسدان تھے. اب ذرا صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ ہے نا، سائنسدانوں کو ذرا علیحدہ کر دیں آپ. ٹھیک ہے. تابعین وہ تو 1,24,000 سے بھی زیادہ تھے، ان میں سائنسدان علیحدہ کر دیں آپ. ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام ثوری، امام اوزاعی، امام نخعی اور بھی اس طرح کے کافی سارے. ان میں کسی ایک سائنسدان کا نام بتا دیں. امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، دارمی، مالک، ان میں سے کوئی ایک سائنسدان دکھا دیں. یہ امام غزالی، امام رازی، سب سے زیادہ ان کے نام لیے جاتے ہیں نا، رازی اور غزالی. یہ سائنسدان نہیں تھے، یہ فلاسفرز تھے. فلسفہ سائنس نہیں ہوتا. جو فلسفے کو سائنس بولے اس نالائق کو سائنس کی تعریف ہی نہیں آتی. سائنس مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتی. ٹھیک ہے. فلسفہ لاجک اور عقل اور سوچ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ارسطو سائنسدان نہیں تھا، فلاسفر تھا. افلاطون سائنسدان نہیں تھا، فلاسفر تھا. اسی طرح امام غزالی اور امام رازی سائنسدان نہیں تھے، یہ فلاسفر تھے. تو عالی جناب تو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب علماء سائنسدان ہوتے تھے، آپ کیوں نہیں؟ تو بھائی لسٹ تو دو نا، کن کی تم بات کر رہے ہو کہ یہ سائنسدان تھے؟ اچھا ابن خلدون، ابن خلدون تو ماہر عمرانیات تھا. سوشل سائنسز اور معاشرت اور سماج کے حوالے سے اس کی معلومات، سائنسدان تو وہ بھی نہیں تھا. پھر کون ہے؟ اب لیں گے جی ابن الحسن، ٹھیک، البیرونی اور ابن سینا. عرض یہ ہے یہ علماء سائنسدان تھے یا سائنسدان علماء تھے؟ یہ اصل سائنسدان تھے. ابن الحسن مفتی صاحب نہیں تھے، ابن الحسن کو محدث نہیں تھا، ابن الحسن کو مجتہد نہیں تھا. وہ سائنسدان تھا لیکن اس کو اللہ رسول کا یہ حکم پتا تھا کہ دین سیکھنا بھی ضروری ہے، تو اس نے دین بھی سیکھا ہوا تھا. اور چونکہ ذہین بہت تھا لہذا دین پڑھا تو بہت اچھا پڑھ لیا. ابن سینا نے دین پڑھا تو بہت اچھا پڑھ لیا، البیرونی نے دین پڑھا تو بہت اچھا پڑھ لیا، خوارزمی نے دین پڑھا تو بہت اچھا پڑھ لیا. تو علماء سائنسدان نہیں تھے، سائنسدان علماء تھے. لہذا بات ہی بنیادی طور پہ غلط ہے کہ یہ ایک جملہ مشہور کر دیا اور بس آگے جناب اب کون تحقیق کرے. ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بے پر کی اڑانا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. حقیقت کون جا کے دیکھے گا؟ ہمارے یہاں تو ویسے مطالعے کا رجحان نہیں، اور ریسرچ کرنی ہے تو گوگل ہمارا ریسرچر زندہ باد، یعنی سرچ انجن ریسرچ کرے گا، بندہ مومن جو ہے نا وہ ریسرچ نہیں کرے گا. تو ریسرچ کا نام ہی نہیں ہے. اسی لیے آج کا زمانہ پروپیگنڈا اور جھوٹی باتیں پھیلانے کے علاوہ شاید و باید کچھ کام کرتے ہوں لوگ. سچی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن جھوٹ زیادہ. ابھی جیسے مشہور زمانہ وہ ہر بات جناب قائد اعظم نے 11 ستمبر کی تقریر کے اندر فرمایا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہوگا. ان کو 200 تقریریں بانی پاکستان کی دکھا دیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کے قرآن کے اصولوں پر چلے گا، شراب بند ہوگی، سود بند ہوگا، اسلام کی لیبارٹری ہوگا. یہ 200 اقوال دکھا دیں. ان کی سوئی اٹکی رہے گی اسی 11 ستمبر 1947-48 کی اس تقریر کے اوپر کہ نہیں اس میں یہ کہا تھا، جبکہ نہ اس کا وہ مفہوم بنتا ہوتا ہے اور نہ ایک بندے کا ایک جملہ اس کے 200 جملوں کو لات مار کے سائڈ میں کر دو، اس ایک جملے کو لے کے بیٹھ جائیں. لیکن آپ دیکھ لیں، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ مجھے ایک بندہ دکھا دیں لبرل ہو اور کبھی بات مان جائے، سیکولر ہو بات مان جائے. میں آپ کو 1000 علماء دکھاتا ہوں جن کو غلطی بتائی انہوں نے غلطی مان لی، لیکن آپ مجھے ایک لبرل سیکولر دکھا دیں جس کو 1000 مرتبہ سمجھا دے کہ یار یہ غلط ہے، تم نے غلط کہا، وہ نہیں مانے گا، وہ اسی پہ ڈٹا رہے گا، اسی کا پروپیگنڈا کرے گا. تو اسی طرح کی چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جناب علماء سائنسدان ہوتے تھے، آج بھی علماء سائنسدان کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بس ایسی وہ باتیں